اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلوا اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت یہاں پر جو غیر مسلم یعنی عیسائی اور عیسائیوں کے جو راہب اور پادری تھے، جوگی تھے، ان لوگوں کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بہت سے پادری اور جوگی لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے ایک بات ذکر کی کہ مذاہب کے اندر بعض اوقات جو مذہب کے پیشوا ہوتے ہیں وہ بھی غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ اس چیز کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے مال کی مذمت فرمائی اور فرمایا کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا اور چاندی چھپا چھپا کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور اس کی راہ میں یعنی اس کے بندوں پر خرچ نہیں کرتے ہیں، تو آپ ان کو جو ہے وہ ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ میں یہاں پہ یہ عرض کروں کہ عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی، وعید ہوتی ہے۔ لیکن وہ لوگ کہ جو غلط کام کرتے ہیں، بعض اوقات اللہ رب العزت بطور طنز ان کو کہ تم یہ کام کر کے کیا سمجھ رہے تھے کہ کوئی انعام ملے گا، کہ تمہیں کوئی نوازا جائے گا، تو پھر اس انداز کو بیان کرنے کے لیے بشر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر تمہیں لگتا تھا کہ اس کام کے ذریعے تمہیں کوئی انعام ملے گا تو تمہارا انعام یہ ہے کہ عذاب تمہیں دیا جائے گا، وہ بھی دردناک عذاب کا انعام ملے گا تمہیں۔ تو بشارت کا لفظ یہاں پہ بطور طنز کے استعمال ہوا، اور اس آیت سے مراد علماء نے فقہا نے یہ لیا کہ یہ آیت فرضیت زکوٰۃ کے لیے نص ہے، یعنی یہاں پر جو عذاب کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ رب العزت نے جو زکوٰۃ فرض کی اگر اس کو نہ ادا کرے تو لازماً اس کو عذاب دیا جائے گا، یہ اس کی وعید ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اگر مال دیا ہے اور اس مال کو جمع کیا ہوا ہے اور پھر جمع کرنے کے بعد اس کو غریبوں کے کام میں اور خاص طور پہ حکم الہی کے تحت 2.5% بھی خرچ نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کو عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ خدا کی راہ میں نکلو تو پھر تم کیوں نہیں نکلتے ہو، کیوں تم جو ہے وہ زمین پر بوجھ بن جاتے ہو، اثاقلتم الی الارض، تم کیوں زمین پہ بوجھ بن جاتے ہو۔ پیچھے مال کی مذمت کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ مال و دولت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے دور ہو جاتا ہے، احکامات الہی کی تعمیل میں اسے سستی پیش آ جاتی ہے اور وہ مال و دولت و تعیشات میں لگ جاتا ہے اور یاد الہی سے، حکم الہی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور تعمیل سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ بات ذکر کی کہ جب تمہیں ترغیب دلائی گئی، آپ نے پچھلے پارے کے اندر تفسیر میں سنا ہوگا حضور علیہ السلام سے کہا گیا حرِّضِ المؤمنین، اے رسول آپ مومنوں کو ابھاریے، انہیں تربیت دیجیے اللہ کی راہ میں نکلنے کی۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ جب تمہیں اللہ کی راہ میں نکلنے کا حکم دیا جاتا ہے کیوں نہیں نکلتے ہو تم، اور پھر کیا فرمایا اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ، کیا تم جو ہے وہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو آخرت کے مقابلے میں، یعنی وہ زندگی دنیا کی جو حقیر ہے اور وہ زندگی آخرت کی جو عظیم ہے، وہ زندگی دنیا کی جو عارضی ہے، فانی ہے، اور وہ آخرت کی زندگی جو دائمی اور باقی ہے، تم اس دائمی اور باقی اور اس عظیم زندگی پر اس حقیر زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا، اللہ رب العزت فرماتا ہے، فرمایا کہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر بہت تھوڑی، یعنی دنیا کی زندگی کی تعیشات ہیں کیا، بہت عارضی ہیں، بہت کم ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم نہیں نکلو گے اللہ کی راہ میں تو پھر
تم پر شدید عذاب آئے گا اور اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اصل میں اس وقت آیت نازل ہو رہی تھی کہ جس وقت معرکہ تبوک پیش آنا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ معرکہ تبوک کتنا اہم تھا، یعنی پوری طرح سرزمین عرب پر مسلمان قابض آ چکے تھے، رہے سہے کفار جو باقی تھے جن کے پاس کوئی عسکری قوت نہیں تھی، ان کی آخری امید یہ تھی کہ جب روم یا فارس اور ایران جب مسلمانوں پہ حملہ کریں گے تو مسلمان تنکے کی طرح بہہ جائیں گے۔ تو مسلمانوں کے لیے غزوہ تبوک بڑا اہم تھا، ایک اس لیے بھی کہ مسلمانوں کو اب عرب سے نکل کے عجم میں جانا تھا، اسلام کو پھیلنا تھا، دوسرا یہ کہ عرب میں بھی اپنی قدم کو مضبوط کرنا تھا اور اس کو اسلام کا قلعہ بنانا تھا۔ تو وہ کفار جو اس امید پہ تھے اور جن کو یہ لگتا تھا کہ جب قیصر روم لشکر کشی کرے گا تو مسلمان تنکے کی طرح بہہ جائیں گے، تو ان کی امیدوں پہ پانی پھیرنے کے لیے بھی انتہائی ضروری تھا۔ اور قیصر روم اس ترغیب سے قبل ایک مرتبہ تو وہ لشکر کشی کر چکا تھا، شام کی سرحدوں کے پاس موتا کے مقام پر وہ اپنا 1,00,000 کا لشکر جو ہے وہ بھیج چکا تھا، جس کے نتیجے میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے تقریباً 3,000 افراد بھیجے تھے، اور 3,000 افراد اس لیے بھیجے تھے کہ سرحدی علاقوں میں جب بھی مسلمان مبلغین جاتے تھے تو سرحدی علاقوں کی جو عرب کی ریاستیں تھی وہ زیادہ تر یا تو قیصر روم کی باز گزار تھی اور اس کے زیر اثر تھی یا پھر ایران کے زیر اثر تھی، اس لیے مسلمانوں کو وہاں پہ قتل کر دیا جاتا تھا۔ تو مسلمانوں کی حفاظت کا کام بھی اسی دستے نے کرنا تھا، اور وہ جو سرحد پہ جو 1,00,000 کے لگ بھگ افراد جمع ہو گئے تھے تبوک کے مقام کے موتا کے مقام پر، تو ان کو بھی فیس کرنا تھا۔ یہ جب 3,000 افراد کے قریب لوگ گئے اور انہوں نے باقاعدہ سامنا کیا 1,00,000 کے لشکر کو، تو اس وقت جو ہے وہ 1,00,000 کا لشکر پیچھے ہٹ گیا، اور ان کے اس پیچھے ہٹنے کی وجہ سے ایک دھاک بیٹھ گئی تھی پورے عرب کے اندر، اور ان کی آس پر جو کفار اور مشرکین مکہ تھے پوری طرح پانی پھر گیا تھا، اور پھر اس وجہ سے کئی عرب کے لوگ جو باقی رہ گئے تھے وہ بھی اسلام میں داخل ہوئے، مسلمان ہونے لگے۔ اسی مسلمانوں کی عظمت اور طاقت کو دیکھتے ہوئے قیصر روم نے کہا تھا کہ میں بدلہ لوں گا، اور اس کے بعد اس نے دوبارہ بدلے کے لیے تیاری کی تھی، اور اس تیاری کے لیے اس نے دوبارہ سے 1,00,000 نہیں بلکہ 2,00,000 کا لشکر تیار کیا، اور اس تیاری میں لگا ہوا تھا کہ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے صحابہ کرام کو جمع کیا، اور یہ آیتیں اس کی ترغیب کے لیے تھی کہ تم کیوں دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ باقاعدہ تبوک میں جانے کے لیے ایک موٹیویٹ کیا گیا، رغبت دلائی گئی اور اس کو لازم کیا گیا، اور یہ جو موٹیویشن تھی نا یہ بالکل ایک سمجھ لیں کہ جنرل تھی، اس کے بعد دوبارہ جو کی گئی وہ مورل کی گئی، اور اس کے بعد لیگلی ہدایت دی گئی۔ یعنی پہلے عمومی طور پہ کہا گیا کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، پھر اخلاقی طور پہ سمجھایا گیا، اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی وہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم سے چھٹی نہ مانگیں گے، جو ایمان والے ہیں لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یعنی ان کو جو ہے وہ مورلی جو ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جن کے اندر ایمان ہوگا اے نبی وہ آپ سے اجازت نہیں لیں گے کہ ہم مارکے سے چھٹی چاہتے ہیں، وہ تو آپ کے پاس آئیں گے ہی آئیں گے جو ایمان والے ہیں۔ پھر اس کے بعد آخر میں جا کے جو ہے وہ ایک باقاعدہ حکم دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ اس مارکے میں نہیں آئیں گے ان سے کہہ دینا کہ آئندہ میرے ساتھ کسی مارکے میں مت آنا۔ یہ قانونی حکم تھا، یعنی 3 لیول پہ ان کو سمجھایا گیا۔ پہلے نارملی ان کو جو ہے وہ موٹیویٹ کیا گیا، پھر اخلاقی طور پہ ان کو سمجھایا گیا کہ جو ایمان والے ہیں وہ کبھی بھی ان کی غیرت ایمانی تقاضا نہیں کرے گی کہ وہ آپ کے ساتھ آنے سے چھٹی مانگ لے۔ پھر اس کے بعد سختی کے ساتھ کہا گیا۔ 3 سطح پہ اس لیے سمجھایا گیا کہ تبوک کی اہمیت زیادہ تھی، غزوہ تبوک میں شرکت ضروری تھی، اور عام طور پہ اس وقت مسلمانوں کی ایک سوچ بن گئی تھی کہ تبوک کا مقام بہت دور ہے، سرحد تک جانا ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے۔ یہ اس موسم میں ہوا تھا جس وقت رئیس بھائی کھجوریں پکتی ہیں، آپ کو پتا ہے جب شدید گرمی ہوتی ہے تب جا کے کھجوریں پکتی ہیں۔ تو ان دنوں میں یہ مارکا واقعی کمال کا مارکا تھا، یعنی یہ صحابہ کرام ہی تھے جو اس کے لیے قربانی دے سکتے تھے۔
ادھر قیصر روم بدلہ لینے کی تیاری کر رہا ہے، اور تیاری کا سن کر نبی کریم علیہ السلام نے جب اعلان کیا تو صحابہ کرام نے اپنے گھروں سے سامان، اپنے خزانے، اپنی دولت، اپنی رقم، اپنی جان مال سب کچھ پیش کر دیا۔ اور اس سے قبل کہ قیصر روم سرحد پہ آتا، حضور علیہ السلام 30,000 کا دستہ لے کے وہاں پر پہنچ چکے تھے۔ اور جب 30,000 کا دستہ لے کے نبی کریم علیہ السلام مقام تبوک پر پہنچے تو قیصر روم سوچنے لگا کہ جب 3,000 آئے تھے وہ ہلا کے چلے گئے تھے، تو اب تو ان کا سردار محمد عربی خود موجود ہے اور افراد بھی 30,000 ہیں، تو پھر ہم کس طرح سامنا کریں؟ چنانچہ قیصر روم جو ہے وہ چونکہ اب تک تیاری بھی نہیں کر پایا تھا، وہ واپس اس نے اپنی فوجیں بلا لی۔ یہ وہ وقت تھا فوجوں کو واپس پلٹانے کا کہ جس پر قرآن پاک کی وہ آیت نازل ہوئی تھی، بشارت دی گئی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ، کہ ان قریب اللہ کی مدد آئے گی، اور اے نبی آپ دیکھیں گے کہ جوک در جوک جو ہے وہ لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب مسلمانوں کی اس طاقت کو دیکھا، اس قوت کو دیکھا، اس تمکنت کو دیکھا، اس جوش اور جذبے کو دیکھا، تو اس وقت جتنی بھی سرحدی ریاستیں تھیں جو ایران اور روم کے زیر اثر تھی، انہوں نے مسلمانوں کو جزیہ دے کے مسلمانوں کے زیر تسلط آنا قبول کر لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ روم کی ریاست جب ہماری حفاظت ہی نہیں کر رہی ہے تو پھر ہم کیسے جو ہے وہ مسلمان کو چھوڑ کے ان کا ساتھ دے۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کی طاقت دیکھی، قوت دیکھی، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام جب تبوک کے مقام پر پہنچے 30,000 کا لشکر لے کر، لڑائی تو نہ ہوئی، قیصر روم واپس پلٹ گیا۔ حضور نے فرمایا کہ اب یہ جو اخلاقی فتح ہے ہمارے لیے کافی ہے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ 20 دن آپ نے وہاں پہ قیام فرمایا، اور پھر اطراف کی جتنی بھی سرحدی ریاستیں تھیں ان کو عرب کے تابع کیا، مسلمانوں کے تابع کیا۔ سمجھ لو کہ روم کی سرحد میں اور روم کی سلطنت میں داخلے کے لیے پہلا قدم تھا۔ کیا بات ہے، یعنی عرب میں رہ کر وہاں پر جو روم کی سرحدی ریاستیں تھیں ان تک کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا کہ آئندہ اگر کوئی نقل و حرکت ہو تو پہلے سے نہ صرف اطلاع مل جاتی تھی بلکہ مسلمانوں کو تعاون کرنے کے لیے سرحدی علاقے ہر وقت تیار موجود تھے۔ تو آئندہ کے لیے روم کو اور ان ریاستوں کو اور زیادہ دشواری ہو گئی تھی مسلمانوں سے لڑنا۔ یہی وجہ تھی کہ جب دور عثمان غنی اور عمر فاروق آیا تو آسانی کے ساتھ ان ریاستوں کو شکست دے دی گئی، کیونکہ حضور علیہ السلام نے اس کی داغ بیل ڈال دی تھی، اس کے لیے باقاعدہ ایک دھاک بٹھا دی تھی۔ ایک شخص جس کا نام تھا فروا، یہ عرب کمانڈر تھا روم کی فوج میں۔ یہ آخری بات عرض کرتا ہوں کہ اس نے مسلمانوں کی طاقت دیکھی، جو تبدیلی آئی تھی اس میں ایک عرب کمانڈر بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا۔ تو قیصر روم نے اس کو بلوایا اور بلوا کے کہنے لگا کہ تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو تم اسلام سے پھر کے میرے پاس واپس آ جاؤ اور اپنے منصب کو قبول کر لو، یا پھر ایک کام کرو کہ موت کو قبول کر لو اگر اسی پہ رہنا ہے۔ تو اس نے کہا میں موت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں مگر اب تمہارے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہاں تک کہ اس کمانڈر کا گلا کاٹ دیا گیا۔ یہ وہ جذبہ تھا جسے دیکھ کے قیصر روم پریشان ہوا تھا کہ اب مسلمانوں سے ہمیں کون بچائے گا۔ جس قوم کے اندر یہ جذبہ ہو کہ وہ اپنے دین کے لیے، اپنے خدا کے لیے، اپنے ایمان اور یقین کے لیے اور اپنے اس کلمے اور زبان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو، اسے کوئی ہرا نہیں سکتا ہے، اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا ہے۔ تو آج یہ ایمان ہمارے اندر ہو، یہ جذبہ ہمارے اندر ہو تو مسلمانوں کی قوت اور اجتماعیت تو ویسے بھی پہلے سے ہے، افرادی قوت تو ویسے بھی پہلے سے ہے۔ مسلمانوں کو ذلیل نہیں ہونا پڑے گا، مسلمانوں کو ہر جگہ پہ ناکام و نامراد نہیں ہونا پڑے گا۔ کاش کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی برکت سے ہمیں ایمان و ایقان کی دولت اور وہ جذبہ عطا فرمائے جو صحابہ کرام کو تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔